کچھ شعر جو روایت رہی ہے کہ ناظم کی حیثیت سے آپ کے گوش گزار کروں گا، زیادہ نہیں کہ شعراء اور سامعین کے درمیان حائل ہو جاؤں، البتہ کچھ گزارشات، ایک غزل کی کچھ اشعار پیش ہیں۔ گھر سے بھٹکے ہوئے کو گھر کی طرف کھینچتا ہے، گھر سے بھٹکے ہوئے کو گھر کی طرف کھینچتا ہے، پیار قطرے کو سمندر کی طرف کھینچتا ہے۔ گھر سے بھٹکے ہوئے کو گھر کی طرف کھینچتا ہے، پیار قطرے کو سمندر کی طرف کھینچتا ہے۔ دل کے دروازے پہ ایک دکھ نے دیا ہے پہرا، میر صاحب، دل کے دروازے پہ ایک دکھ نے دیا ہے پہرا، آتے جاتے کو جو اندر کی طرف کھینچتا ہے۔ دل کے دروازے پہ ایک دکھ نے دیا ہے پہرا، آتے جاتے کو جو اندر کی طرف کھینچتا ہے۔ اور نفرتیں عقل کو وحشت کی طرف کھینچتی ہیں، نفرتیں عقل کو وحشت کی طرف کھینچتی ہیں، عشق انسان کو قلندر کی طرف کھینچتا ہے۔ نفرتیں عقل کو وحشت کی طرف کھینچتی ہیں، عشق انسان کو قلندر کی طرف کھینچتا ہے۔ اور پاؤں مضبوطی سے دھرتی پہ جمائے ہوئے ہوں، پاؤں مضبوطی سے دھرتی پہ جمائے ہوئے ہوں، جانے کیا ہے کہ جو اوپر کی طرف کھینچتا ہے۔ اور شہر مقروض میں رستوں کی فراوانی ہے، یہ کراچی کا ہی المیہ ہے کہ شہر مقروض میں، اب بلوچستان کا بھی ہے، رستوں کی فراوانی ہے، ہر نیا راستہ ایک در کی طرف کھینچتا ہے۔ شہر مقروض میں رستوں کی فراوانی ہے، ہر نیا راستہ ایک در کی طرف کھینچتا ہے۔ گھر سے بھٹکے ہوئے کو گھر کی طرف کھینچتا ہے، پیار قطرے کو سمندر کی طرف کھینچتا ہے۔ ایک غزل کے کچھ اشعار اور پیش کرتا ہوں کہ ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا، ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا، پھر اس کا کوئی مداوا ہوا نہ حل نکلا۔ ہمارا دل جو سوئے کوئے یار چل نکلا، پھر اس کا کوئی مداوا ہوا نہ حل نکلا۔ اور ہمارے کل کے حقائق تک آج جھوٹے ہیں، ہمارے کل کے حقائق تک آج جھوٹے ہیں، ہم آج کہتے تھے جس کو گزشتہ کل نکلا۔ ہمارے کل کے حقائق تک آج جھوٹے ہیں، ہم آج کہتے تھے جس کو گزشتہ کل نکلا۔ اور ہمارا دل ہے یہ دیوار رہ گزار نہیں، ہمارا دل ہے یہ دیوار رہ گزار نہیں، کہ ہر گزرتا ہوا اپنا رنگ مل نکلا۔ ہمارا دل ہے یہ دیوار رہ گزار نہیں، کہ ہر گزرتا ہوا اپنا رنگ مل نکلا۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار اور سنا دیتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ثانی یہ کہے کہ بھائی تم کون سے شاعر ہو، تو پہلے سمجھ میں آنے والے شعر بھی سنانے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پوچھ اس سے جسے حسرت ہستی کا علم ہے، پوچھ اس سے جسے حسرت ہستی کا علم ہے، یہ درہم و دینار کا غم بھی کوئی غم ہے۔ پوچھ اس سے جسے حسرت ہستی کا علم ہے، یہ درہم و دینار کا غم بھی کوئی غم ہے۔ اور ایک وہم ہے کیفیت و مقدار کہ کچھ بھی، ایک وہم ہے کیفیت و مقدار کہ کچھ بھی اچھا نہ برا ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ ایک وہم ہے کیفیت و مقدار کہ کچھ بھی اچھا نہ برا ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اور سودائی گندم سے سویدا کی توقع، سودائی گندم سے سویدا کی توقع، دل ہو نہ ہو اس آدمی زادے میں شکم ہے۔ سودائی گندم سے سویدا کی توقع، دل ہو نہ ہو اس آدمی زادے میں شکم ہے۔ اور اس کرۂ خاکی پہ گوارا نہیں کچھ بھی، اس کرۂ خاکی پہ گوارا نہیں کچھ بھی، ایک فصل بہاراں ہے سو وہ سبز قدم ہے۔
اور آنکھوں میں ضیا ہے تیرے دیدار کی خاطر، آنکھوں میں ضیا ہے تیرے دیدار کی خاطر، باقی تیرے بسمل میں نہ سانسیں ہیں نہ دم ہے، آنکھوں میں ضیا ہے تیرے دیدار کی خاطر، باقی تیرے بسمل میں نہ سانسیں ہیں نہ دم ہے، پوچھ اس سے جسے حسرت ہستی کا علم ہے، یہ درہم و دینار کا غم بھی کوئی غم ہے۔ بہت شکریہ، اور بہت اچھی سماعتیں ہیں، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ بہت شور نہیں مچا رہے ہیں آپ لوگ، اور جب دل تک پہنچتا ہے شعر تو آہ یا واہ کی آواز خود بخود آ جاتی ہے، اور ہم اسی کے منتظر رہتے ہیں۔ تو کوئی ہم بھی بضد نہیں ہے کہ آپ بہت شور مچائیں یا تالیاں بجائیں، اس کے تو بالکل ہی حق میں نہیں ہے۔ یہ سرور و نور اسی سے ہے جو میان نطق و نگاہ ہے، یہ سرور و نور اسی سے ہے، کوئی نطق و نگاہ ہے، کوئی آرزو عتیق ہے جسے حمد ہونے کی چاہ ہے۔ یہ سرور و نور اسی سے ہے جو میان نطق و نگاہ ہے، کوئی آرزو عتیق ہے جسے حمد ہونے کی چاہ ہے، یہ بہار خواب کی ہے سحر جو صبا شرار اڑائے ہے، یہ بہار خواب کی ہے سحر جو صبا شرار اڑائے ہے، کہ شکست خواہ کے روبرو یہاں ایک گلوں کی سپاہ ہے، کہ شکست خواہ کے روبرو یہاں ایک گلوں کی سپاہ ہے، گو رہاز رفت و روش ہوا ولے دشت سارا مہک گیا، گو رہاز رفت و روش ہوا ولے دشت سارا مہک گیا، تیرا آب آہو شکار ہے، تیری باد مشک پناہ ہے، تیرا آب آہو شکار ہے، تیری باد مشک پناہ ہے، میں شکست و فتح سے آشنا سو کوئی دلیل و جرح نہیں، میں شکست و فتح سے آشنا سو کوئی دلیل و جرح نہیں، میری بے زبانی بھی دیکھیے میرے مدعی کی گواہ ہے، میں شکست و فتح سے آشنا سو کوئی دلیل و جرح نہیں، میری بے زبانی بھی دیکھیے میرے مدعی کی گواہ ہے، اور مجھے اس زمانے سے آر کیا جسے پردہ ٹھہری برہنگی، مجھے اس زمانے سے آر کیا جسے پردہ ٹھہری برہنگی، جو نگاہ میں ہے فریب ہے، جو فریب میں ہے نگاہ ہے، جو نگاہ میں ہے فریب ہے، جو فریب میں ہے نگاہ ہے، یہ سرور و نور اسی سے ہے جو میان نطق و نگاہ ہے، کوئی آرزو عتیق ہے جسے حمد ہونے کی چاہ ہے۔ یار اللہ نہ کرے یار، اتنے برے دن نہ کرو۔ اب غالب صاحب کو یاد کر رہے ہیں، غالب صاحب کو یاد کرتا ہوں، غالب تک لے جاؤ گے ہم۔ تو یہ اصل میں ایک غزل ہے جو نظر بے دل ہے، سو میرے خیال سے غالب کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو اس سے بہتر کوئی غزل کیا سنا جائے۔ اب میر صاحب کی دوبارہ اجازت لوں گا سما خراشی کے لیے۔ میر صاحب کی نظر ساری شاعری آج کی شام کی، جناب صدر کی نظر ہوتی ہے ساری شاعری۔ کیسے سفر اٹھا کے چلے ہم بدوش پا، ہم بدوش پا، بے ہوش ہو رہا ہے بدن زیر ہوش پا، کیسے سفر اٹھا کے چلے ہم بدوش پا، بے ہوش ہو رہا ہے بدن زیر ہوش پا، یک جرعہ نگاہ تماشائے جام ہے، یک جرعہ نگاہ تماشائے جام ہے، لغزیدہ راستوں سے کھلے ناو نوش پا، یک جرعہ نگاہ تماشائے جام ہے، لغزیدہ راستوں سے کھلے ناو نوش پا، یہ دہر سیرگاہ سہی کس کو دید ہے، یہ دہر سیرگاہ سہی کس کو دید ہے،
ہے جوش آرزو کے سوا کس کو جوش پا. یہ دہر سیرگاہ سہی کس کو دید ہے جوش آرزو کے سوا کس کو جوش پا. ہم سے مسافرت کا نشاں ہے جہان میں. ہم سے مسافرت کا نشاں ہے جہان میں. ہم خاک گشتہ پہنے ہوئے خاک پوش پا. ہم خاک گشتہ پہنے ہوئے خاک پوش پا. اور یہ رائے شوق ہے، یہ رائے شوق ہے سو یہاں نقش فرض ہیں. یہ رائے شوق ہے سو یہاں نقش فرض ہیں. اذن سفر طلب ہی نہیں کرتا گوش پا. یہ رائے شوق ہے گوش پا. اور پھر خواب دیکھتے ہیں تیری رہ گزار کے. پھر خواب دیکھتے ہیں تیری رہ گزار کے. مژدہ سنانے جانے کب آئے سروش پا. پھر خواب دیکھتے ہیں تیری رہ گزار کے. مژدہ سنانے جانے کب آئے سروش پا. اور ہر آنکھ میں بہار کی خواہش گھلی ہوئی. ہر آنکھ میں بہار کی خواہش گھلی ہوئی. تیری حنائے پاک ہے منزل فروش پا. اور پا کہ ہے منزل فروش پا. اور ثانی ہمیں جو حضرت بے دل نے راہ دی. حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بے دل کے خاص دشمنوں کی یہاں حاضری ہے. تو ثانی ہمیں جو حضرت بے دل نے راہ دی. دل کی دھمک بھی لگنے لگی تھی خروش پا. ثانی ہمیں جو حضرت بے دل نے راہ دی. دل کی دھمک بھی لگنے لگی تھی خروش پا. اور کیسے سفر اٹھا کے چلے ہم بدوش پا. بے ہوش ہو رہا ہے بدن زیر ہوش پا. بہت شکریہ. کچھ نہیں سمجھ آنے کا، ہمیں خود نہیں سمجھ آیا ابھی تک. لا الہ یہ ماجرا کیا ہے. اب کچھ ایسا نہیں نظر آ رہا جو سنایا جا سکے، تو میں اپنی باری بھی تمہیں دوبارہ دیتا ہوں. اے ہائے ایسا بھی کوئی ہے. اے ہائے ہائے بالکل بالکل. یہ تھوڑا سمجھنے والا تمہارے کہ غزل ہے کہ کبھی خنجر تو کبھی تیر سے باہر نکلے. کبھی خنجر تو کبھی تیر سے باہر نکلے. زخم بھی زخم کی تفسیر سے باہر نکلے. کبھی خنجر تو کبھی تیر سے باہر نکلے. زخم بھی زخم کی تفسیر سے باہر نکلے. اور وار ایسا ہو جو کٹنے کا مزہ آ جائے. وار ایسا ہو جو کٹنے کا مزہ آ جائے. کاٹ ایسی ہو جو شمشیر سے باہر نکلے. اور وار ایسا ہو جو کٹنے کا مزہ آ جائے. کاٹ ایسی ہو جو شمشیر سے باہر نکلے. اور وہ جسے دعوی جدت ہے اسے جا کے کہو. وہ جسے دعوی جدت ہے اسے جا کے کہو کہ وہ کافر سخن میر سے باہر نکلے. ہے جسے دعوی جدت اسے جا کر کہیو. معذرت کے ساتھ اب مصرع صحیح یاد ہے، زمانے قبل مسیح کی غزل ہے کہ وہ کافر سخن میر سے باہر نکلے. اور شہر کا شہر
تماشائی ہوا تھا ثانی، ایک تم ہی بڑی تاخیر سے باہر نکلے۔ شہر کا شہر تماشائی ہوا تھا ثانی، ایک تم ہی بڑی تاخیر سے باہر نکلے، اور کبھی خنجر تو کبھی تیر سے باہر نکلے، زخم بھی زخم کی تفسیر سے باہر نکلے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے ہم نے کی کہ ثانی سے شاعری سن لی جائے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کیونکہ اس کو آپ مشاعرے میں نہیں دیکھیں کم وقت کو، تو اس کو مشاعرے میں بٹھانا بھی ایک کافی مشکل معاملہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہی کہ سب کے ہندی کے علاوہ کچھ اور سننا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال چلیں کچھ نہ کچھ صحیح، بہت اچھی شاعری آپ سنتے رہے۔ اب ہم گزارش کریں گے نینا عادل صاحبہ سے۔ بہت شکریہ۔ خواب سے روشنی کا سرا لوں گی میں، خواب سے روشنی کا سرا لوں گی میں، اور اندھیرے میں رستہ بنا لوں گی میں، خواب سے روشنی کا سرا لوں گی میں، اور اندھیرے میں رستہ بنا لوں گی میں، جانتی ہی کہاں تھی میری اشتہا، جانتی ہی کہاں تھی میری اشتہا، صبر کی فصل خود میں اگا لوں گی میں، صبر کی فصل خود میں اگا لوں گی میں، آپ دیتے ہیں دنیا کی لالچ مجھے، آپ دیتے ہیں دنیا کی لالچ مجھے، مفت بھی یہ ملے تو بھلا لوں گی میں، آپ دیتے ہیں دنیا کی لالچ مجھے، اور ناگہاں دو جہاں زیر پا گئے، ناگہاں دو جہاں زیر پا گئے، کیسے کانٹے یہ نینا نکالوں گی میں، ناگہاں دو جہاں زیر پا گئے، کیسے کانٹے یہ نینا نکالوں گی میں، کیسے کانٹے یہ نینا نکالوں گی میں تیرا درد تیرا روگ دوا بھی تیری، میں تیرا درد تیرا روگ دوا بھی تیری، سایہ بیماری میرا اس میں شفا بھی تیری، خواب میں تجھ کو محبت کی بشارت ہوگی، خواب میں تجھ کو محبت کی بشارت ہوگی، یہ صلہ بھی ہے بیک وقت سزا بھی تیری، یہ صلہ بھی ہے بیک وقت سزا بھی تیری، ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دل پہ کہا جاتا ہے، ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دل پہ کہا جاتا ہے، چھین لی جائے گی تجھ سے یہ جگہ بھی تیری، ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دل پہ کہا جاتا ہے، چھین لی جائے گی تجھ سے یہ جگہ بھی تیری، آپ کے دل پہ ہے حکمرانی میری، آپ کے دل پہ ہے حکمرانی میری، جان لے لے گی یہ خوشگمانی میری، آپ کے دل پہ ہے حکمرانی میری، جان لے لے گی یہ خوشگمانی میری، آہ کہتی نہیں تھی میرا واقعہ، آہ کہتی نہیں تھی میرا واقعہ، اشک کرتے نہ تھے ترجمانی میری، میں تیرا گھر بنانے میں مصروف تھی، میں تیرا گھر بنانے میں مصروف تھی، مجھ پہ ہنستی رہی بے مکانی میری، مجھ پہ ہنستی رہی، بہت شکریہ بہت شکریہ، مجھ پہ ہنستی رہی بے مکانی میری، اور یہ نازک کلائی تیرے ہاتھ میں ہے، یہ نازک کلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ساری خدائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور مٹا دے اسے بھی جو لکھا نہیں ہے، مٹا دے اسے بھی جو لکھا نہیں ہے، بلا کی صفائی تیرے ہاتھ میں ہے،
مٹا دے اسے بھی جو لکھا نہیں ہے. بلا کی صفائی تیرے ہاتھ میں ہے, سخن گوئی ہر چند میرا ہنر ہے. سخن گوئی ہر چند میرا ہنر ہے, سخن آشنائی تیرے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ. سخن گوئی ہر چند میرا ہنر ہے, سخن آشنائی تیرے ہاتھ میں ہے. اور ایک غزل اور سنانا چاہوں گی کہ ایک نظم سناتی ہوں اچھا آپ کو کہ ذیشان ساحل کے نام یہ غزل ہے کہ کتنے دن ہو گئے, کتنے دن ہو گئے ان ہواؤں کو خوشبو کا بوسہ لیے. کتنے دن ہو گئے ان ہواؤں کو خوشبو کا بوسہ لیے, سبزۂ خاک پر اوس کے نرم قطروں کو پیوستگی کا نظارہ کیے. باغ کو بارشوں میں نہائے ہوئے کتنے دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے ان ہواؤں کو خوشبو کا بوسہ لیے, سبزۂ خاک پر اوس کے نرم قطروں کو پیوستگی کا نظارہ کیے. باغ کو بارشوں میں نہائے ہوئے کتنے دن ہو گئے. موسم گل میں پھولوں بھری ٹہنیاں بلبلوں کی اداسی بڑھانے لگی. خامشی وصل کی سبز پوشاک میں ہجر کے زرد رو گیت گانے لگی. حرف کی چاشنی میں نیا ذائقہ آج گھولے ہوئے کتنے دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے کینوس پر کسی رنگ نے دستک نہ دی, چاک بیکل پریشاں ہے کوزہ گری اے غم زندگی. کتنے دن ہو گئے کینوس پر کسی رنگ نے دستک نہ دی, چاک بیکل پریشاں ہے کوزہ گری اے غم زندگی. اے غم زندگی تھوڑی مہلت پے روزگار وصال و قرار و ہنر ہو اجازت اگر, ہو اجازت اگر سانس کی ڈوریوں میں نئے سر کی مالا پرولوں ذرا. آئینۂ جمال نگاہ میں وہی عکس خواب زلیخا اتاروں ذرا. کتنے دن ہو گئے, کتنے دن ہو گئے مصر کی باصفا روشنی میں بدن کو نہائے ہوئے, یوسف ماہ کناں کو دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ لیجیے, یہ لیجیے, بس بس. خوشبو سے تیری ہاتھ ملانے کا شوق ہے. خوشبو سے تیری ہاتھ ملانے کا شوق ہے, پھر اس کو دو جہاں سے چھپانے کا شوق ہے. خوشبو سے تیری ہاتھ ملانے کا شوق ہے, پھر اس کو دو جہاں سے چھپانے کا شوق ہے. آنکھیں ہوں خواب ہوں کہ شکستہ عمارتیں, آنکھیں ہوں خواب ہوں کہ شکستہ عمارتیں, ہر ایک کھنڈر میں دیپ جلانے کا شوق ہے. ہر ایک کھنڈر میں دیپ جلانے کا شوق ہے. اظہار آس شوق تماشا فسردگی, اظہار آس شوق تماشا فسردگی, کیوں دل کو اتنا بار اٹھانے کا شوق ہے. اظہار آس شوق تماشا فسردگی, کیوں دل کو اتنا بار اٹھانے کا شوق ہے. اور ہجرت ازل سے ہے میرے اجداد کا شعار, ہجرت ازل سے ہے میرے اجداد کا شعار, مجھ کو بھی ایک ناؤ بنانے کا شوق ہے. بہت شکریہ. ہجرت ازل سے ہے میرے اجداد کا شعار, مجھ کو بھی ایک ناؤ بنا, کیوں ہم یہ بات بات پہ دینے لگے جواب, ان کو تو خیر بات بڑھانے کا شوق ہے. ان کو تو خیر بات بڑھانے کا شوق ہے, اور برباد ہوتے جائیں گے جتنا کرو گے تم, برباد ہوتے جائیں گے جتنا کرو گے تم, ہم کو تمہارا ہاتھ بٹانے کا شوق ہے. ہم کو تمہارا ہاتھ بٹانے کا شوق ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہاں
کیا تھا، اظہار، آس، شوق، تماشا فسردگی. اظہار، آس، شوق، تماشا فسردگی. کیوں دل کو اتنا بار اٹھانے کا شوق ہے، کیوں دل کو اتنا بار اٹھانے کا شوق ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تالی بجانا تو اچھی بات نہیں ہوتی ہے مشاعرے میں، اور ظاہر ہے کہ یہ تربیت بھی نہیں پھر بھی اچھا جی. تو اب ہمارے مشاعرے میں آدھا گھنٹہ اور میر دورہ میر احمد نوید باقی ہیں، تو میں تو ابھی میر صاحب کے حوالے مائک کر کے وہیں نیچے آ جاؤں گا، تاکہ اصل میں ہر تقریب کا دولہا ایک ہوتا ہے، ہم باقی یہاں پر تقریباً سمجھ لیجئے کہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ماحول اور سماعت کو اتنا بلند کر سکیں کہ آپ اچھی شاعری سماعت کر سکیں. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت کراچی میں بہت سے شعراء ہیں اور بہت اچھے اچھے بھی ہیں، جیسے کہ غالب کہتے ہیں کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، میر احمد نوید صاحب کو اب جو خطاب دیا جاتا ہے وہ میر دورہ کا بھی ہے، اور کیوں نہ ہو. تو میر صاحب. گھٹن سے سانس خزاں سے بہار کھینچتے ہیں. ثانی گھٹن سے سانس خزاں سے بہار کھینچتے ہیں، ہم ہی ہیں جبر سے جو اختیار کھینچتے ہیں. ہم ہی ہیں وہ جو حقیقت کا وزن اٹھائے ہوئے مہار ناقہ لیل و نہار کھینچتے ہیں. ہم ہی ہمارے سانس سے چلتا ہے نظم باغ جہاں، نسیم پھینکتے ہیں ہم غبار کھینچتے ہیں. ہمارے سانس سے چلتا ہے نظم باغ جہاں، نسیم پھینکتے ہیں ہم غبار کھینچتے ہیں. سکون کھینچتے ہیں درد اضطراب سے ہم، میں صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں. سکون کھینچتے ہیں درد اضطراب سے ہم، کہ بے قراری سے ہم تو قرار کھینچتے ہیں. سکون کھینچتے ہیں درد اضطراب سے ہم، کہ بے قراری سے ہم تو قرار کھینچتے ہیں. خدا آخری شعر، آخری شعر، خدا کرے کہ نہ ان پر کھلے حقیقت وصل، وہ خوش نصیب ہے جو انتظار کہتے ہیں. اجاز صاحب اجازت دیں آپ لوگ، تو یہ تو ان کا حکم تھا اجاز کا، تو میں نے سنا دیا. اب 5-6 غزل کے اور جو کبھی پڑھی نہیں میں نے ابھی تک کہیں. جب میں کہتا ہوں نئی غزل، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ نیا کلام، بلکہ کبھی سنایا ہوا نہیں ہوتا، سنایا نہیں ہوتا، اس لیے سے کہتا ہوں نیا کلام. کہ یہ جو میرے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں میری بیٹھک میں، یہ سب لوگ آ چکے ہیں میری بیٹھک میں. یاور تو بیٹھک کا حصہ ہیں، یاور صاحب یہ بھی آ چکے ہیں، ثانی بھی آ چکا ہے. اب تو میری بیٹھک کا مجھ پر ایک قرض تھا کہ جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں انہوں نے کیا دیا، میں نے ان سے کیا دیا، انہوں نے مجھے کیا دیا. تو بیٹھک کا ایک قرض میں نے اتارا ہے یہ غزل کہہ کے. اتار تو نہیں سکا ہوں، کوشش کی کہ بیٹھک کا قرض اتاروں. کہاں کہاں سے یہ آئے ہوں کی بیٹھک ہے، کہاں کہاں سے یہ آئے ہوں کی بیٹھک ہے، یہ ہر جگہ سے اٹھائے ہوں کی بیٹھک ہے. کہاں کہاں سے یہ آئے ہوں کی بیٹھک ہے،
یہ ہر جگہ سے کہاں کہاں سے آئے ہوں کی بیٹھک ہے، یہ ہر جگہ سے اٹھائے ہوں کی بیٹھک ہے، انہیں نہ خوف ہے کوئی نہ ان کو لالچ ہے۔ آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہوں، میں بہت خوش ہو کے غزل سنا رہا ہوں۔ انہیں نہ خوف ہے کوئی نہ ان کو لالچ ہے، یہ اپنے آپ کو پائے ہوں کی بیٹھک ہے، نہ ان کو انہیں نہ خوف ہے کوئی نہ ان کو لالچ ہے، یہ اپنے آپ کو انہیں نہیں ہے فنا و بقا سے کوئی غرض، انہیں نہیں ہے فنا و بقا سے کوئی غرض، یہ اپنے آپ میں آئے ہوں کی بیٹھک ہے، انہیں نہیں ہے فنا و بقا سے کوئی غرض، یہ اپنے آپ میں آئے ہوں کی بیٹھک ہے۔ کسی خبر کہ سزا و جزا سے دور کہیں، کسی خبر کے سزا و جزا سے دور کہیں، یہ اپنی دنیا بسائے ہوں کی بیٹھک ہے، کسی خبر کے سزا و جزا سے دور کہیں، یہ اپنی دنیا بسائے ہوں کی بیٹھک ہے۔ یہی ہے جن کا تعلق ہے علم و حکمت سے، یہی ہے جن کا تعلق ہے علم و حکمت سے، یہی ہے جن کا تعلق ہے علم و حکمت سے، یہ اپنی بات بنائے ہوں کی بیٹھک ہے، یہی ہے جن کا تعلق ہے علم و حکمت سے، یہ اپنی بات بنائے ہوں کی بیٹھک ہے۔ تو پہلے خود کو پرکھ ایسے منہ اٹھا کے نہ، تو پہلے خود کو پرکھ ایسے منہ اٹھا کے نہ، نوید کے یہ بلائے ہوں کی بیٹھک ہے، تو پہلے خود کو پرکھ ایسے منہ اٹھا کے نہ، نوید کے یہ بلائے ہوں کی بیٹھک ہے۔ کہاں کہاں سے یہ آئے ہوں کی بیٹھک ہے، یہ ہر جگہ سے اٹھائے ہوں کی بیٹھک۔ میں تھک رہا ہوں، آخر میں 5-6 غزل کے اور سناؤں گا۔ مشاعرہ وقت پہ ختم ہونے کا مطلب یہ مشاعرے سے دل اٹھ گیا ہے آپ کو، میں باہر وقت بہت میرے اندر اتنی تاب نہیں، وقت بہت ہے، شاعر کو اتنا ہی سنانا چاہیے اتنا اس کا سانس ہے۔ میں عرض کر دوں کہ غزل جو جس میں میرا حال احوال بیان ہوا ہے پیش کرتا ہوں کہ اپنا کلام سنانے کے لیے اپنے آپ کو اپنی شاعری پسند کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کہ کیا ہے کہ ایک خبر بن کے گونجتی ہے چپ، ایک خبر بن کے گونجتی ہے چپ، میر صاحب کو لگ گئی ہے چپ، ایک خبر بن کے گونجتی ہے چپ، میر صاحب کو لگ گئی ہے چپ، کام لیتا ہوں صرف ہوں ہاں سے، کام لیتا ہوں صرف ہوں ہاں سے، ایسی مجھ پر کام لیتا ہوں صرف ہوں ہاں سے، ایسی سر پر میرے پڑی ہے چپ، کام لیتا ہوں صرف ہوں ہاں سے، ایسی سر پر میرے پڑی ہے چپ، جب سے مجھ پر کھلا ہے راز ہوں، تب سے مجھ کو لگی ہوئی ہے چپ، جب سے مجھ پر کھلا ہے راز ہوں، تب سے مجھ کو لگی ہوئی ہے چپ، اور بھی بڑھ گیا ہے استغراق،
اور بھی گہری ہو گئی ہے چپ، اور بھی بڑھ گیا ہے استغراق، اور بھی گہری ہو گئی ہے چپ، اور بھی گہری، عرش سے فرش تک ہے سناٹا، عرش سے فرش تک ہے سناٹا، موت سے پہلے مر گئی ہے چپ۔ دیکھیے دوسروں کی شاعری پڑھنے اور سننے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ سب سماعتیں لیول پہ آ جاتی ہیں، ورنہ وہ جو کہا تھا نا ذوق نے، ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی شاعری جو نہیں پڑھتے نہیں سنتے ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے ہو جاتا ہے۔ ذوق نے دلسی میں کہا تھا، غالب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، غالب ون آف دا موسٹ پاپولر شاعر آف اردو پوئٹری، جو اردو زبان میں سب سے زیادہ کتاب لکھی ہے وہ دیوان غالب ہے، اتنے پڑھے گئے ہیں مرزا غالب۔ ذوق نے کہا تھا انہیں کوئی نہیں سنے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے پانی کو خود گزرا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ گہرا نظر آئے۔ اس میں میرا ایک شعر ہے، میں کیوں گزرا کروں پانی تمہیں گہرا دکھانے کو، میں کیوں گزرا کروں پانی تمہیں گہرا دکھانے کو، بیاں کرنا ہے نقطہ شاعری آسان کرنا ہے، میں کیوں گزرا کروں پانی تمہیں گہرا دکھانے کو، بیاں کرنا ہے نقطہ شاعری آسان۔ اس کا وہ شعر رہ گیا آخری شعر، عرش سے فرش تک ہے سناٹا، عرش سے فرش تک ہے سناٹا، موت سے پہلے مر گئی ہے چپ، عرش سے فرش تک ہے سناٹا، موت سے پہلے مر گئی ہے تو۔ آخری شعر رات سے زیادہ، کیونکہ نہ دل نہ بیدا زیادہ متحمل ہو نہیں سکتا، آخری شعر پیش کر رہا ہوں تو بس سمجھیے عجیب ہی شعر ہے، اس شعر میں میری جان ہے، چیخ کا دم بھی جس سے گھٹ جائے، چیخ کا دم بھی جس سے گھٹ جائے، میں نے ایسی بھی ایک سنی ہے چپ۔ میرے احباب کا بہت شکریہ میں اب چلو ٹھیک، تمہارا حکم میں سنا دیتا ہوں۔ کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، خودی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا، یہ جداد نہیں ہو، کرو ختم جھگڑا نشہ اپنا اپنا، خودی اپنی اپنی خدا اپنا اپنا، سوال اپنے اپنے جواب اپنے اپنے، سوال اپنے اپنے جواب اپنے اپنے، یہ کیوں اپنا اپنا، یہ کیا اپنا اپنا، یہ کیوں اپنا اپنا، یہ کیا اپنا اپنا، سنو میں سے تو تک، سنو تو سے میں تک، سنو میں سے تو تک، سنو تو سے میں تک، ہے سب کے لیے آئینہ اپنا، سنو میں سے تو تک، سنو تو سے میں تک، یہ مستی کا سجدہ الستی کا سجدہ، قضا اپنا اپنا ادا اپنا اپنا، یہ مستی کا سجدہ الستی کا سجدہ، قضا اپنا اپنا ادا اپنا اپنا، پلٹنا ہے سب کو احد ہی کی جانب، پلٹنا ہے سب کو احد ہی کی جانب، مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا، پلٹنا ہے سب کو احد ہی کی جانب، مکمل کرو دائرہ اپنا اپنا، اور ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو، ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو، جلانا ہے سب کو دیا اپنا، ثبوت اپنے ہونے کا دینا ہے سب کو، جلانا ہے سب کو دیا۔ اس تمام مجھے نہیں پتا یہ کس تنظیم کی، مجھے دعوت آئی تھی اپنے حجاز کی طرف سے، اور یہ اس کا انجام کرتے ہیں فیصل صاحب کی طرف سے دعوت آئی تھی، ڈان نے مجھے دی تھی، غالب پہ گفتگو ہو گئی اور سب ہو گیا باہر،
غالب ان کا مشورہ ہے کہ مشاعرے میں بھی انہوں نے بلایا تھا، غالب پہ گفتگو کی تھی، آپ پہ غالب پہ گفتگو کی ہے. بہرحال غالب پہ گفتگو غالب کے تھاٹ سے ہونی چاہیے، اپنے خیال سے نہیں ہونی چاہیے. میں جب بات کرتا ہوں شعرا پہ تو اپنے آپ کو مائنس کر دیتا ہوں. وہ جو کہہ رہا ہے وہ بات ہونی چاہیے، آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے، اسی کی ہونی چاہیے جو جس نے لکھا ہے. غالب کا زمانہ تھا بہت حسین زمانہ تھا. میں نے ابھی کہا نا، جو ہمارے عہد تک سروائیو کرتا ہوا ہے واحد دو شاعر ہیں جنہوں نے اب تک سروائیو کیا ہے. ایک میر تقی میر، ایک مرزا غالب، دو شاعروں نے ہمارے عہد تک سروائیو کیا ہے. باقی بہت سے پیدا ہوئے، بہت سے لوگ آئے، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ چلے بھی جائیں. ابھی میرا شعر سنایا نا حجاز میری نے، حجاز نے کیا شعر سنایا، میرے ہی سے مجھے اچھا لگا کہ ہوں خدا اپنا طالب بحضور میر و غالب، ہوں خدا اپنا طالب بحضور میر و غالب. میں انہیں کا ہوں تسلسل جو میرا کلام دیکھو، میں انہیں کا ہوں تسلسل جو میرا کلام. چلیے غزل ایک شعر سنا دیں، دو تین شعر غزل کے اور سن لو. پس میرے صبح دیکھو، پس میرے صبح دیکھو، پس ماہ شام دیکھو، پس میرے صبح دیکھو، پس ماہ شام دیکھو، کہ گزر کے روز و شب سے ذرا یہ نظام دیکھو. پس میرے صبح دیکھو، پس ماہ شام دیکھو، کہ گزر کے روز و شب سے ذرا یہ نظام دیکھو. ہے خدا کے تیغ کیا ہے خدا کے تیغ کیا ہے کہ وہ بے دریغ کیا ہے. یا میری جان، ہے خدا کے تیغ کیا ہے کہ وہ بے دریغ کیا ہے جو دیکھنا تو اس کو کبھی بے نیام دیکھ. ہے خدا کے تیغ کیا ہے کہ وہ بے دریغ کیا ہے جو دیکھنا تو اس کو کبھی بے نیام دیکھو. ہوں خدا اور شعر چھوڑے، ہوں خدا اپنا طالب بحضور میر و غالب، میں انہیں کا ہوں تسلسل جو میرا کلام. حجاز جی بہت شکریہ جی، یاور شاہ بہت شکریہ سب کا، خاص طور پر ہمارے سید کا شکریہ، نینا عادل، آپ نے بہت اچھے شعر سنا. اور یہ تو ہے بہت گہرا شاعر ہے، بہت ڈوبا ہوا شاعر. اور اس کو ڈوبا ہوا دیکھ کے ہمیں اپنی سطحیت کا بہت احساس ہوتا ہے. اس کی گہرائی سے زیادہ مجھے اپنی سطحیت کا احساس ہوتا ہے. خوش رہیں، سلامت رہیں، آپ سب آباد رہیں. بہت شکریہ. سر جی بہت شکریہ آپ سب کا، بہت ہی خوبصورت محفل رہی، اور آپ سب دل تھامے بیٹھے رہے اور شعر سنتے رہے. بہت شکریہ.